میں ڈاکٹر فہیمہ، مارواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو سیمسٹر 4 کا میر تقی میر کے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اوکے۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشینی تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے تو وہ چل بسے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اور بہرحال جسے ہم میر کہتے ہیں، ان کے متعلق یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو شاعری کو درد و اثر اور سوز و گداز سے مالا مال کرنے والے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ سمجھ گئی؟ ان کے درد و غم کا سرچشمہ ان کی ذات اور زمانہ دونوں ہی تھے۔ ان کی شاعری ایک دکھے ہوئے دل کی آواز اور جاگیردارانہ تمدن کی مجروح انسانیت کی کرا تھی۔ سمجھ گئی؟ میر کی شاعری کو المیہ رنگ و آہنگ ان طوفان نے بخشا تھا جن سے وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ماحول دونوں میں گزرے تھے۔ سایہ پدری سے بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی سرد مہری نے دکھوں میں اضافہ کیا۔ معاشی پریشانیاں ایک مستقل آزار تھیں۔ تنہا ذات کے لیے یہی غم کیا کم تھے کہ محبت کا غم مول لے بیٹھے۔ اس بیماری دل نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ سمجھ گئی؟ مطلب غم ہی غم ان کے زندگی میں آتا گیا۔ ٹھیک ہے؟ خود وہ کہتے ہیں، مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ میر کے باہر کی دنیا ان کے اندر کی دنیا سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا دل محبوب نے پامال کیا تھا تو دلی بھی ان کے دل سے کم پامال نہیں تھی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی۔ 800 سالہ پرانی تہذیب کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی حوادث نے میر کو بری طرح متاثر کیا۔ ان کی زندگی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ان کی شاعری اسی شکست زندگی کا ماتم ہے، جس کا احساس ہمیں ان کی غزلوں کا مطالعہ کرتے وقت ہوتا ہے۔ سمجھ گئی؟ ان کی غزلوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے خارجی ماحول کی عکاسی گہرے فنی شعور کے ساتھ کی ہے۔ اپنے گرد و پیش کے حالات کا جو اثر لیا ہے، اسے اپنی شخصیت کا جز بنا کر غزل کے پردے میں ظاہر کر دیا ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں ایک داغ، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک۔ تمام قدیم شعراء کی طرح میر کی شاعری کا بھی خاص موضوع عشق و محبت ہے۔ محبت سے متعلق میر کے بیانات رسمی نہیں، یہ محبت کی چوٹ کھائے ہوئے دل کے تجربات ہیں۔ میر کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم عمری ہی میں کسی پری تمثال کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی شکل میں محبت کا آزار ان کی ذات کے ساتھ لگا رہا۔ مرکز نگاہ بدلتے رہے، مجازی محبت کی سرحدوں کو پار کر کے حقیقی محبت کے حدوں میں بھی قدم رکھا۔ چونکہ ان کا عشق رسمی نہیں تھا، اس لیے ان کے اشعار میں خلوص و صداقت اور وارفتگی کا احساس بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عشق کے ساتھ ناکامیاں اور محرومیاں ہمیشہ سے وابستہ رہی ہیں۔ میر چونکہ غم پسند فطرت اور حساس دل کے مالک تھے، ان پر عشق نے اور بھی قہر توڑا۔ اسی آفتاب غم سے پھوٹنے والی کرنوں کا المیہ رقص ہمیں ان کی شاعری میں بہت ملتا ہے۔ ان کے اشعار کی داخلیت جسے فراق نے
भर्तृहरि चोट का नाम दिया है, हमारे दिल को तड़पाती है और निश्तर का काम करती है। मुंदरजा झैल अशार में पाई जाने वाली गम की ज़ेरे लबी लहरें भुला कर किस दिल को मुतासिर नहीं करती, ज़रा इस पे गौर फरमाइए। जब नाम तेरा लीजिए तब आँख भर आवे, इस जिंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर की शायरी में मिजाजी मोहब्बत के साथ हकीकी मोहब्बत के जलवे भी नज़र आते हैं। उनकी तबीयत में सब्र व रज़ा, दर्द मंदी, खुददारी, गमों से निबाह करने की सलाहियत और क़नाअत इसी तसव्वुफ़ की देन है। चुनांचे दुनिया की बेसबाती, इंसान की अज़मत, बेखुदी और वहदतुल वजूद जैसे तसव्वुफ़ के मौज़ूआत का बयान हमें मीर की शायरी में कसरत से मिलता है। जैसे वो खुद फरमाते हैं, ज़रा सुनिए। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतज़ार है अपना। आदम खाकी से आलम को जिला है, वरना आईना था ये दिल काबिल दीदार ना था। इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। मीर अपने ख्यालात को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं, और उन्होंने जो उसलूब अपनाया है वह मौजू व मवाद के साथ पूरी तरह हम आहंग है। मीर की शायरी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो उनके जज्बात की सदाकत और सादगी है। तकल्लुफ़ व तसन्नो से उन्हें नफ़रत है, जिसकी वजह से उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा आमद और बरजिस्तगी पैदा हो गई है। मीर की सादगी खुद एक हुस्न है जो तज़यीन व आराइश से बेनियाज है। मीर इन निम्बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, ताजगी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। उनका ये शेर काफ़ी मशहूर है। मीर के अशार में नरमी, आहिस्ता रवी और घुलावट के साथ बला की गनायत, मौसीक़ियत और तरन्नुम है। इसमें नगमे की एक लहर दौड़ती हुई महसूस होती है। मीर ये नगमगी मुतरन्नुम अल्फाज छोटी बहरों और नगमगी से मुनासबत रखने वाली रदीफ़ व काफ़िया के इंतखाब से पैदा करते हैं, और कहीं कहीं तकरार अल्फाज से ये काम लेते हैं। जैसे नीचे लिखा देखिए, गौर फरमाइए। जिगर में ताकत कहाँ है इतनी कि दर्द हिजरा से मरते रहें, हज़ारों वादे विसाल के थे कोई तो जीते वफा करोगे। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मून, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। खिलना कुमकुम कली ने सीखा है, उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। मीर तशबीहात व इस्तिआरात का इस्तेमाल करते हैं। इन तशबीहों की मदद से मीर ऐसे पैकर तराशते हैं जिनमें ज़िंदगी की हरारत होती है। ये तशबीहें सादा होते हुए भी बड़ी अछूती होती हैं। जैसे उनके ये अशार मुलाहजा फरमाएं। शाम ही से बुझा सा रहता है, तिल हुआ है चिराग मुफलिस का, तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, गई है फिक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। मीर के यहाँ रमजियत व इशारियत खासे की चीज़ हैं। मीर के अशार में चिराग मुफलिस, साया दीवार, गर्दबाद, गुब्बार, आंधी और बगोले जैसे अल्फाज सिर्फ शायराना इजहार नहीं बल्कि उनके पस मंज़र में मुताला व मुशाहिदा की एक दुनिया मौजूद है। मुंदज़र ज़ैल अशार मीर की रमजियत व इशारियत की नुमाइंदा मिसाल है। आवारगान इश्क का पूछा जो मैंने निशां,
مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا، کچھ موج ہوا ہے جاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، گل کی صفا بھی دیکھی دیکھی وفائے بلبل، ایک مشت پر پڑے تھے گلشن میں جائے بلبل۔ اس طرح میر تقی میر نے اپنی شاعری کو رونائیت اور شگفتگی سے بھرپور کیا اور پڑھنے والے کو اس میں بے پناہ ایک جوش، خوشی اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو میر تقی میر کی حالات زندگی کا فرسٹ پارٹ بتایا ہے، پھر انشاءاللہ دوسرے کلاس میں آپ لوگوں کو ان کا سیکنڈ پارٹ بتاؤں گی۔ آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، اس لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے۔